بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسئلہ بدعت پہ اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کریں گے اور دو حصوں میں یہ بات مکمل ہوگی۔ آج ہم صرف چند اصولی باتیں اس حصے میں بیان کریں گے، اگلے حصے میں انشاءاللہ دلائل پیش کریں گے تاکہ شیئر کرنا سننا آسان ہو جائے۔ اہل سنت کو دو طرح کے فرقوں سے زیادہ واسطہ ہے، ایک خارجی ہے، ایک رافضی ہے۔ رافضی محبت اہل بیت کے بہانے لوگوں کو ایمان خراب کرتے ہیں، خارجی جو ہیں یہ توحید اور سنت کے بہانے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ نہ ان کے پاس توحید ہے نہ سنت ہے، ان کی شرک اور بدعت کی تعریف خود بدعت ہے۔ رافضیوں کے پاس سوائے جھوٹی روایتوں کے تاریخ کے کچھ نہیں ہے۔ دونوں فرقے جھوٹے ترین فرقے ہیں، ان کے پاس قرآن و سنت سے کوئی بھی ایسی نص نہیں ہوتی جس سے یہ اہل سنت کو معاذ اللہ گمراہ ثابت کر سکیں سوائے ان کی مکاری اور چلاکی کے۔ اہل سنت بڑے شریف بھولے بالے ہوتے ہیں، یہ ان کے انداز سے واقف نہیں ہوتے۔ جو سنی علماء کے پاس بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ تو گمراہ نہیں ہوتا، اور جو بالکل علماء کے پاس نہیں بیٹھتا پھر وہ اپنے اندر ذہن کے اندر چیزیں بٹھا لیتا اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہماری بنیادی یہ کمزوری ہے کہ ہم اگلے کے سوال کو لے کے آگے لا کے دوڑ پڑتے ہیں، لیکن جب جواب لاتے ہیں تو اگلا مکار ہوتا ہے، وہ اگلا ایک سوال کر دیتا ہے۔ تو ان گمراہوں کے جواب اور ان کو بھگانے اور ان کو خاموش کرنے کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ یہ دعویٰ کریں اس کو آپ حرف بحرف لکھ کے آپ اس دعوے پر دلیل کا مطالبہ کریں۔ مثال کے طور پہ آج ہمارا موضوع ہے بدعت۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ کام میلاد بدعت ہے، انگوٹھے چومنا بدعت ہے، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا بدعت ہے، 11ویں بدعت ہے، جنازے کے بعد دعا کر تو یہ بدعت ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ مطالبہ کریں کہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کیا چیز ہے۔ تو جو یہ تعریف کریں بدعت کی کہ فلاں چیز کو بدعت کہتے ہیں، آپ اس کو لکھ لیں، لکھ کے ان سے دلیل کا مطالبہ کریں، بولیں بھئی جو تم نے بولا ہے یہی حرف بحرف قرآن اور سنت سے لے کے آؤ، تمہیں مان جائیں۔ اب یہ عام طور پہ بدعت کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ جو رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ آپ فوراً سے مطالبہ کریں کہ اس تعریف بدعت کی تعریف کو دکھاؤ، قرآن و سنت سے دکھا دو، سلف و صالحین سے دکھا دو کہ جو رسول اللہ نے نہ کیا ہو، صحابہ نے کہا وہ بدعت ہے، کبھی نہیں دکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے کہیں تمہاری تعریف بدعت کی تعریف ہی بدعت ہے۔ پھر جناب یہ پیش کریں کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو آپ کہیں کہ کیا صرف ایک ہی حدیث ہے بدعت کے بارے میں؟ صرف ایک ہی حدیث ہے، اور اس حدیث کا سلف صالحین نے، علماء اسلام نے، شارحین حدیث نے، محدثین نے کیا معنی کیا ہے؟ اب یہ مطالبہ کریں، انشاءاللہ یہ نہیں ٹھہریں گے، بھاگ جائیں گے۔ اور پھر آپ یہ کہیں کہ اگر یہی بات ہے کہ جو کام صحابہ اور رسول اللہ نے نہ کہ وہ بدعت ہے، تو تم روزمرہ کی زندگی میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں کام کرتے ہو جو صحابہ رسول اللہ نے نہیں کیے، وہ بدعت کیوں نہیں؟ آگے سمجھ؟ تم جناب مسجد کے نام پہ کیا کچھ نہیں کرتے، مسجد کے اندر تم نے کتنی بدعات جاری کر رکھی ہیں، ثواب کے لیے کرتے ہو۔ جو صحابہ مساجد بناتے تھے، رسول اللہ نے مسجدیں بنائیں، وہ آج کل کی مسجدوں کی طرح تھی۔ ان میں دریاں تھیں، ان میں سپیکر تھے، ان میں اے سی لگے تھے، ان میں ہیٹر لگے تھے، ان میں محراب تھے، ان کے اندر جناب مینار تھے، یہ ساری باتیں تھیں۔ آج تمہیں کو پنکھا لگا کے دیکھو، تم کہتے ہو جزاک اللہ، فلاں نے ایصال ثواب کے لیے لگایا۔ واٹر کولر لگا دے، تم کہتے ہو جزاک اللہ۔ اے سی لگا دے، کہتے ہو جزاک اللہ، اوپر کہتے ہو ایصال ثواب کے لیے۔ تمہیں جناب کوئی سپیکر ہے، ساؤنڈ لگا دے، کہتے ہو جزاک اللہ، اور قالین ڈلوا دے، کہتے ہو جزاک اللہ۔ تو یہ کیسے جزاک اللہ ہو گیا بھائی؟ جو مسجدوں پہ آج کل خرچ ہو رہا ہے، کیا یہ صحابہ نے کیا، رسول اللہ نے کیا؟ یا جو شکل ہے مسجدوں کی، کیا صحابہ کے دور میں یہ مسجدوں کی شکل تھی؟ تمہاری تو مسجدیں بدعت ہے، خود تمہاری بدعت کی تعریف سے پہلے انہیں ثابت کرو، یا پھر مانو کہ جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں میناروں پہ، محرابوں پہ، دریوں پہ، اے سی پہ، ہیٹر پہ، بجلی کے خرچ پہ، بلوں پہ، یہ سب فضول خرچی ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں انہیں ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح آج کل جو تبلیغ کے نام پہ تم کر رہے ہو، یہ صحابہ کے دور میں تھا سارا کچھ۔ سوشل میڈیا پہ تم تبلیغیں کر رہے ہو، کتنا خرچ کر رہے ہو کیمروں پہ، اسی طرح کر کے جناب ساؤنڈ سسٹم پہ، تبلیغ کے نام پر تم یہ خرچ کرتے ہو، اس کا تمہیں کوئی ثواب نہیں ملتا، یہ فضول ہے سارا۔ اتنے مہنگے ہیوی کیمرے ہیں، ساؤنڈ سسٹم ہے، یہ سارا تمہارا میڈیا کا نظام ہے، لاکھوں خرچ کرتے ہو، تبلیغ کے نام پہ کرتے ہو، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، فضول ہے سارا کچھ۔ یہ صحابہ نے، رسول اللہ نے کیا؟
اسی طرح علم دین کے نام پہ تم نے بڑے بڑے مدارس بنا لیے، اس کے اندر کلاسیں ہیں، اس کے اندر اساتذہ ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، سالانہ امتحان ہے، تمہارے جناب سالانہ دستار بندی کے جلسے ہیں، تمہارے مدرسوں کے جلسے ہیں، بخاری کے نام پہ جلسے ہیں، قرآن کے متعلق جلسے ہیں، صحابہ کے نام پہ جلسے ہیں۔ کیا یہ سارا کچھ صحابہ نے کیا، رسول اللہ نے کیا؟ ان کے عمل ثابت کر سکتے؟ لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہو، لوگوں کو کیا کہتے ہو کہ بھئی ثواب ہے، یہ نیکی کا کام، اس میں خرچ کرو، فلیکس بنا رہے ہو، ساؤنڈ سسٹم لگا رہے ہو، تاریخ لے رہے ہو، دن مقرر کر رہے ہو، عنوان مقرر کر رہے ہو، تو یہ سارا کچھ صحابہ نے کیا ہے۔ جہاد کی شکل بدل گئی ہے، آج کل جناب جنگی طیارے ہیں، میزائل ہے، ایٹم بم ہے، گنے ہیں، کیا صحابہ نے اس طرح جہاد کیا؟ تو کیا یہ کہہ سکتے تم پاک فوج کو کہ بھئی صحابہ کے انداز پہ تم تیروں سے، تلواروں سے، برچھوں سے جہاد کرو؟ کچھ ہوش کے ناخن لو۔ تو اس طرح کر کے بنیادی طور پہ آپ کہیں، تم کہتے ہو جو صحابہ نے نہیں کیا رسول اللہ نے وہ بدعت ہے، تو تم دن رات ایسے کام کرتے ہو۔ ہم نے الحمدللہ اپنی کتاب سعودی تفسیر پر ایک نظر، جو میں نے تقریباً 10 سال پہلے تصنیف کی تھی، اس میں نے ان کی بدعت کی تعریف کی بنیاد پر ان کی تقریباً 100 جو بدعات ہیں وہ گنوائی ہیں۔ صرف یہ بہت کم ہے، اگر مزید ان کی بدعات آپ گنے تو ہزاروں کی تعداد میں پہنچتی ہیں۔ میں نے کہا یہ تمہاری تعریف بدعت ہے، اس تعریف کی بنیاد پر یہ تمہاری جو بدعات ہم نے گنوائی ہیں ان کو سنت ثابت کر کے دکھاؤ، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ تو اس وجہ سے ان کی بدعت کی تعریف کی بنیاد پر یہ خود بدعتی بنتے ہیں۔ یہ کل بدعت دلالت جو پڑھتے ہیں، خود ان کا عمل نہیں، صرف چلاکی سے کام لیتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے الزامی انداز جو ہے یہ اپنائیں۔ پھر دیکھیں اتنے یہ جاہل لوگ ہیں کہ اللہ رسول نے امت پہ نرمی کی ہے، انہوں نے کہا کہ جب تک تمہیں شریعت منع نہ کرے تم کرتے جاؤ، اور سوال بھی نہ کرو۔ اگر سوال کرو گے، شریعت نازل ہوگی، لوگوں کے لیے سختی بنے گی، تو تم مجرم ٹھہرو گے۔ یعنی اس بات سے منع کیا گیا کہ جہاں شریعت خاموش ہے وہ نرمی کے لیے ہے، وہ منع کرنے کے لیے نہیں، وہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آگے سمجھ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو سوال نہ کیا کرو، اگر تمہیں جواب دے دیا گیا تو تمہارے لیے مشکل بن جائے گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے تمہیں وہ چیز معاف کر دی ہے۔ حدیث پاک ہے، یہ جامع ترمذی، ابن ماجہ کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، وما ساکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ اب رسول اللہ بھی یہ فرماتے ہیں جن سے شریعت خاموش ہے تو وہ چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ نے معاف کی ہیں۔ یہ جاہل ٹولہ جو ہے بدعتی، یہ جن سے شریعت خاموش ہے آسانی کے لیے، یہ ان کو حرام بنا دیتا ہے، ان کو نجائز اور بدعت کہہ کے نجائز کہہ دیتا ہے۔ یعنی یہ خود بدعتی ہیں اور شریعت خود گھڑنے والے ہیں۔ اس وجہ سے پھر اجتہاد کیا چیز ہے؟ اجتہاد کب ہوتا ہے؟ جب نص موجود نہ ہو۔ تو اس لیے اصولوں کی بنیاد پر جو مجتہدین ہوتے ہیں وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ اب ان کا جو بدعت کا اصول دیکھا جائے تو اجتہاد بھی بدعت ہے۔ پھر اصول الفقہ کے اندر باقاعدہ جناب عام، مخصوص، مطلق، مقید، ان کے ابحاث ہیں کہ کچھ احکام مطلق ہوتے ہیں، کچھ مقید ہوتے ہیں، کچھ عام ہوتے ہیں، کچھ مخصوص ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے عام اور مطلق کو بالکل اس لحاظ سے ختم کر دیا، یعنی جو چیز عام یا مطلق کسی یعنی حکم کے تحت آ جائے، یہ اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بدعت ہوگی۔ یعنی کہتے ہیں ہر چیز کے لیے نص ہو، تو یہ خود ان کا انداز جو ہے یا مطالبہ یہ خود بدعت ہے اور شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت آسانی چاہتے ہی سختی بنا دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر سب سے پہلے تو آپ کہیں کہ اپنی بدعت کی تعریف لے کے آؤ۔ اسی وجہ سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رافضیوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہ کردن چیزیں دیگر است و منع فرمودن چیزیں دیگر است۔ نہ کرنا اور ہے، منع کرنا اور ہے۔ جو کرنا ہے نا رسول اللہ یا صحابہ کا کچھ عمل کرنا ہے، وہ مستحب ہونے کی، مستحسن ہونے کی دلیل ہے، مندوب ہونے کی دلیل ہے۔ نہ کرنا منع کی دلیل نہیں۔ بڑے کام ایسے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیے، صحابہ نے کیے، صحابہ نے نہیں کیے، تابعین نے کیے، تابعین تبع تابعین نے کیے۔ آگے سمجھ، مثلا اذان جمعہ ہے، پہلی اذان یہ نہ رسول اللہ کے دور میں تھی، نہ ابو بکر عمر کے دور میں تھی، عثمان غنی نے شروع کروائی۔ نماز تراویح کی جماعت ہے، یہ رسول اللہ نے باقاعدہ پورا مہینہ نہیں کروائی، ابو بکر صدیق نے پورا مہینہ باقاعدہ جماعت تراویح کو جاری نہیں کیا، اور عمر نے جاری کر دیا۔ پھر یہ بندے اس زمانے کو دلیل بناتے ہیں، اتنے جہل اور ایسے مکار ہیں، کہتے ہیں فلاں دور میں نہیں یہ تھا، فلاں دور میں نہیں تھا، فلاں دور میں۔ ان سے پوچھو دور یا زمانہ دلیل ہے یا قرآن سنت دلیل ہے؟ چار اصول ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ جو مسئلہ ثابت کیا جائے گا، جائز ناجائز ثابت کیا جائے گا، وہ زمانے کو دیکھ کے نہیں، کسی شخصیت کا کرنا یا نہ کرنا نہیں، بلکہ قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ بنیادی دلائل ہیں۔
ان سے مسئلہ ثابت ہوگا۔ اگر زمانہ دلیل ہے تو پھر رسول اللہ کے زمانے کے اندر، صحابہ کے زمانے کے اندر، اسی طرح تابعین، تبع تابعین کے زمانے کے اندر کتنے غلط کام ہوئے جن کو رد کر دیا گیا۔ یہ گمراہ فرقے جو ہیں اس دور میں پیدا ہوئے، تو کیا یہ سارے جائز ہو جائیں گے؟ زمانہ دلیل نہیں، قرآن و سنت دلیل ہے۔ تو لہٰذا بنیادی طور پہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو ان سے بدعت کی تعریف مانگیں، اپنی بدعت کی تعریف رسول اللہ سے ثابت کرو۔ پھر جو یہ حدیث پیش کریں آپ مطالبہ کریں کہ شارحین حدیث نے اس کی کیا شرح کی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کہیں جو تمہارے معمولات ہیں ان کو سنت ثابت کر کے دکھاؤ، بدعت سے نکال کے دکھاؤ۔ پھر آپ کہیں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ فلاں نے نہیں کیا یہ ناجائز ہے، یہ اصول کہاں ہے؟ یہ اصول بھی تمہارا خود بدعت ہے۔ کسی کا کرنا یہ اچھا ہونے کی دلیل ہے، نہ کرنا ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہ کردن چیزیں دیگرست و منع فرمودن چیزیں دیگرست۔ اس لیے یہ دو چیزیں ہیں، ان کو آپس میں خلط ملط نہ کرو۔ بڑے کام ہے جو جناب صحابہ تابعین سلف صالحین نے کیے تم کر رہے ہو۔ اس وجہ سے یہ بنیادی اصول ہے کہ بجائے اگلے کا سوال لے کے بھاگ پڑنا، دوڑ پڑنا، بہتر ہے کہ آپ اسی سوال کو اس پہ پلٹو، خود سوال کرو، اس سے تعریف مانگو، دلیل مانگو۔ انشاءاللہ کوئی بھی اہل سنت کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی چیز ہے، آپ اس کو ذہن کے اندر رکھیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ پنجہ چارہ اگلے بیان کے اندر انشاءاللہ ہم دلائل بھی پیش کریں گے اور مزید ان کی تھوڑی وضاحت ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سنت سلف الصالحین کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے یہ بدعتی گروہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے وسواس سے ہمارے سنی بھائیوں کے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔ امام اہل سنت الشیخ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شعر کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں کہ بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔